آله وأصحابه ومجتهدي ملته وللأيدي والأبصار والنبالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سنیم من نعرے اللہ اکبر میزنم دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کی بارگاہ عرش فنا میں درود پاک کا نذران محبت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمت و بارک وسلم. ہم سب لوگ اللہ کی مقدس ولیہ حضور باجی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین آمین. اور بارگاہوں میں جانے کا، عرس میں جانے کا، حاضری دینے کا اور اللہ والوں کی پوری زندگی کا مین مقصد اور مشن یہ رہا کہ ہم صحیح معنوں میں، سچے معنوں میں، صحیح طریقے سے عاشق رسول بن جائیں، بے شک نبی کے عاشق بن جائیں. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمیں درس دیا، پیغام دیا، وہ بھی اپنے گھر سے نہیں، وہی پیغام دیا جو قرآن پاک میں ہے، وہی پیغام دیا جو حدیث پاک میں ہے، وہی پیغام دیا جو صحابہ کی زندگی میں ہے، وہی پیغام دیا جو اہل بیت نے دیا، وہی پیغام دیا جو کربلا والوں نے دیا، وہی پیغام دیا جو سرکار بغداد نے دیا، وہی پیغام دیا جو خواجہ اجمیری نے دیا، وہی پیغام دیا جو صابر کلیری نے دیا، وہی پیغام دیا جو وارث دیوا نے دیا، وہی پیغام دیا جو مخدوم کے چھوچا نے دیا، وہی پیغام دیا جو سارے بزرگوں نے دیا اور اعلان کیا جان ہے عشق مصطفیٰ. سبحان اللہ. بے شک جان ہے عشق مصطفیٰ. روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی. سبحان اللہ. جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی. تو سب سے اہم چیز وہ عشق رسول ہے، وہ نبی کی محبت ہے، اور یہی سارے بزرگان دین کی تعلیم ہے، یہی سارے بزرگوں کا مشن ہے. اور اس مشن پہ رہیں گے تو جہاں بھی بزرگوں کی بارگاہ میں جائیں گے فیض مل رہا تھا، مل رہا ہے اور ملتا رہے گا. اگر اس مشن سے ہٹ گئے، عشق رسول ختم ہو گیا، وہابیوں، دیوبندیوں، رافضیوں، قادیانیوں، گستاخان خدا و رسول، گستاخان صحابہ، گستاخان اہل بیت سے میل جول رہا تو کہیں بھی چلے جاؤ فیض نہیں ملے گا. بے شک بے شک جب عاشق رسول بنو گے. بے شک حق ہے. اور اس لیے بخشش کا دار و مدار عشق رسول ہے. بے شک. نماز فرض ہے، یقیناً فرض ہے. روزہ فرض ہے، یقیناً فرض ہے. حج فرض ہے، یقیناً فرض ہے. زکوٰۃ فرض ہے، یقیناً فرض ہے. بلا شبہ، بلا شک یہ سب جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ہم سب مانتے ہیں، مگر نجات اور بخشش کا دار و مدار نبی کی محبت پر ہے. بے شک حق ہے. نبی کی محبت پر ہے. بے شک. خدا نہ خواستہ بے نمازی ہوگا، خدا نہ خواستہ غیر روزے دار ہوگا، خدا نہ خواستہ حج فرض ہونے کے بعد نہ کیا ہوگا، خدا نہ خواستہ زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد نہ دی ہوگی تو بخشش ہو سکتی ہے، بلکہ بخشش ایمان والا ہے تو ہوگی. اور اگر عشق رسول نہیں ہے، وہابیوں دیوبندیوں کی صحبت ہے، تو قسم خدا کی نماز پڑھے گا پھر بھی بخشش نہیں، روزہ رکھے
بخشش نہیں، حج کرے گا پھر بھی بخشش نہیں. بخشش کا دار و مدار صرف اور صرف محبت رسول ہے. بے شک حق ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب جنت سے تشریف لائے، زمین پر اتارے گئے، استغفار کرتے رہے، خدا کی بارگاہ میں توبہ فرماتے رہے. کئی سال گزر گئے، برسوں گزر گئے، کافی وقت گزر گیا. پھر ایک دن خیال آیا کہ جب میری پیدائش جنت میں ہوئی تھی تو جنت کے درختوں کے پتوں پر خدا کے نام کے ساتھ جو نام تھا وہ محمد رسول اللہ. تو پھر خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ نام پاک وہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے. بے شک بے شک. اس نام کا وسیلہ دے کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، خدا نے توبہ قبول فرمائی. آواز آئی، اے میرے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، آپ نے اس نام کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کی ہے. اگر اس نام کے وسیلے سے پوری دنیا کی بخشش چاہتے تو میں پوری دنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب بخشش کا دار و مدار حضور کی محبت. بے شک. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک صاحب تھے، آپ نے سنا بھی ہوگا، سرکار شیر ہندوستان نے اکثر بیان فرمایا، بے نمازی تھا، گنہگار تھا، سیاہکار تھا، پاپی تھا. جب انتقال ہوا تو یہ خیال یہ ہوا کہ اتنا بڑا پاپی، اتنا بڑا گنہگار، اسے قبرستان میں کیسے دفن کیا جائے. اسے کوڑے خانے پہ ڈال دیا گیا، کنارے ڈال دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی آئی، خدا کا پیغام آیا، اے موسیٰ وہ میرا پیارا ہے، سبحان اللہ. اسے نہلایا جائے، کفن دیا جائے، غسل دیا جائے. تو اب ذرا پوچھو صلاح کلی مولویوں سے کہ نماز نہیں پڑھی تھی خدا کا پیارا کیسے ہو گیا، روزہ نہیں رکھا تھا خدا کا پیارا کیسے ہو گیا، گناہ پہ گناہ تھا خدا کا پیارا کیسے ہو گیا. حضرت موسیٰ نے پوچھا، اے مولا اتنا بڑا پاپی، اتنا بڑا گنہگار، اتنا بڑا سیاہکار، اور تو فرما رہا میرا پیارا، میرا محبوب ہے، میرا چہیتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو خدا کی بارگاہ سے آواز آئی، جب تمہاری کتاب وہ کھول کر کے پڑھتا تھا اور میرے محبوب محمد رسول اللہ کا نام آتا تھا تو محبت میں جھوم لیا کرتا بے تھا. شک سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت میں جھوم لیا کرتا تھا. تو مجھے یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میرے محبوب کے نام پر جو جھومے اسے میں جہنم میں بھیجوں ہو ہی نہیں سکتا. میرے محبوب سے محبت کرتا ہے تو میرا پیارا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بخشش کا دار و مدار حضور کی محبت میں ہے. حضور کی محبت ہے، عشق رسول ہے. بے شک. حضرت معاذ بن عدنان کا قافلہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہے. معاذ بن عدنان کے 40 لوگ ہیں. ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پہ حملہ کر دیا اور فتح حاصل ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو بظاہر شکست ہو گئی، مال وغیرہ لوٹ لیا. موسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان معاذ بن عدنان کے لوگوں کے لیے دعائے ہلاکت کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہا. خدا کی بارگاہ میں دعائے ہلاکت کے لیے ہاتھ کو اٹھانا چاہا. آواز آئی، اے موسیٰ رک جاؤ، اے موسیٰ رک جاؤ، ان کے لیے دعائے ہلاکت نہ کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے، مولا میرے لشکر پہ حملہ کر دیا، میرے لشکر کا مال لوٹ لیا اور پھر تو منع فرما رہا، وجہ کیا ہے؟ تو خدا کی بارگاہ سے آواز آئی، اے موسیٰ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہی کی نسل میں میرا محبوب آئے گا. انہی کی نسل میں میرا محبوب آئے گا. انہی لوگوں کی نسل میں میرے محبوب کی امت آئے گی. میرے محبوب کی امت آئے گی، جو امت مجھ سے تھوڑے رزق پر راضی ہوگی، مجھ سے تھوڑے رزق پر راضی ہوگی اور میں ان سے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنے محبوب کی امت سے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاؤں گا. اور سنو، فقط ایمان کی بنیاد
سبحان اللہ بخشش ہوگی ایمان کی بنیاد پر. خدا فرما رہا ہے ایمان کی بنیاد پر بخشش کروں گا. ایمان کیا ہے؟ محبت رسول ہی ایمان ہے, عشق رسول ہی ایمان ہے. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. فقط ایمان پر بخشا جائے گا, فقط ایمان پر بخشا جائے گا. اور ایمان عشق رسول کا نام ہے. مطلب کیا ہوا؟ بخشش صرف عشق رسول کی بنیاد پر ہوگی. بے شک بخشش صرف محبت رسول کی بنیاد پر ہوگی. بے شک. نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے ہم یہ گھمنڈ نہیں کر سکتے کہ ہم بڑے نمازی ہیں, ہم بڑے پرہیزگار ہیں, ہم بڑے تقوی شعار ہیں. نماز کے اوپر بخشش کا دار و مدار نہیں ہے, عبادت پر بخشش کا دار و مدار نہیں ہے. عبادت پہ عبادت ہو اور عشق رسول نہ ہو ہرگز بخشش نہیں ہوگی. بے شک. اور عبادت نہ ہو خدا نہ خواستہ, عمل نہ ہو خدا نہ خواستہ, اور ایمان والا ہے تو یقیناً بخشش ہوگی. بے شک. سبحان اللہ. یقیناً بخشش ہوگی. ایک بندہ خدا تھا ایک پہاڑی کے اوپر, جو پہاڑ سمندر کے بیچ میں تھا. اس پہاڑ پر عبادت کیا کرتا تھا, اور اس بندے کی عمر 300 سال کی تھی. 300 سال تک عبادت پہ عبادت کرتا رہا, اور اللہ نے اس کے لیے پہاڑ کے اوپر ایک انار کا پیڑ اگا دیا تھا. جب بھوک لگتی تو اسی پیڑ سے انار کا پھل توڑ لیا کرتا تھا اور کھا لیا کرتا تھا, اور جب پیاس لگتی تو اسی سمندر سے پانی نکال لیا کرتا تھا, پی لیا کرتا تھا. اور 300 سال تک اسی طرح سے عبادت میں رہا اکیلے. اب جب اکیلے ہوگا بندہ تو ہزاروں برائیوں سے بچ جائے گا. جب دوسرا کوئی ہوگا نہیں تو غیبت کس سے کرے گا, دوسرا کوئی ہوگا نہیں چغل خوری کس سے کرے گا, دوسرا کوئی ہوگا نہیں جھوٹ کس کے سامنے بولے گا, دوسرا کوئی ہوگا نہیں خرید و فروخت کرے گا نہیں, اور خرید و فروخت کرے گا تو پھر ہو سکتا ہے اس میں بے ایمانی کا, ناپ تول میں کمی کرنے کا اندیشہ ہو. یہ سب گناہوں, بہت سارے گناہوں سے بچ جائے. اکیلا ہوگا بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا. تو وہ اکیلا بندہ 300 سال تک عبادت میں لگا رہا, یہاں تک کہ جب موت کا فرشتہ آیا, ملک الموت آئے روح قبض کرنے کے لیے, پوچھا کہ میں بتایا کہ میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں, تو اس اللہ کے بندے نے کہا اس امت کا واقعہ نہیں ہے, اگلی امت کا واقعہ ہے. اس بندے خدا نے کہا مجھے اتنی مہلت دے دو کہ 2 رکعت نماز ادا کروں, 2 رکعت نماز ادا کروں. جب دوسری رکعت کے سجدے میں جاؤں تو تم میری روح نکال لینا. تو فرشتے نے کہا کہ میں اتنی مہلت لے کر کے خدا کی بارگاہ سے آیا ہوں. نماز پڑھیں, انہوں نے وضو بنایا, نیت باندھی, نماز شروع کی, پہلی رکعت ہوئی, دوسری رکعت کے سجدے میں گئے تو فرشتے نے روح کو قبض کر لیا, روح نکال لی. اب وہ بندہ مومن اسی حالت میں رہا, یعنی سجدے کی حالت میں. جبریل امین جب بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, جب میں زمین پر آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں اور جب آپ کی بارگاہ سے آسمان پر جاتا ہوں تو ایک بندے کو دیکھتا ہوں جو سجدے ہی میں رہتا ہے. وہی بندہ خدا سجدے میں ہے. 300 سال تک عبادت کی, آخری وقت آیا تو سجدے میں. اور فرمایا حدیث پاک میں جب وہ بندہ 300 سال عبادت کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں جائے گا, کل قیامت کا دن ہوگا, حساب لیا جائے گا, تو اللہ فرمائے گا جب اس بندے کا نامہ اعمال تولا جائے گا تو کوئی گناہ نہیں, پورا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوگا, نیکیوں سے بھرا, ایک بھی گناہ نہیں. اب وہ خدا فرمائے گا اپنے فرشتوں سے اذهبوا بعبدی الی جنتی بعدلی, اذهبوا بعبدی الی جنتی بفضلی برحمتی. خدا فرمائے گا اے فرشتو میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ میرے فضل سے, میرے رحمت سے. وہ بندہ کہے گا بل عبادتی, بلکہ میری عبادت سے, میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں, میں نے اتنے اچھے کام کیے ہیں, میرے اعمال ایسے ہیں کہ میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں,
تو جنت تو مجھے میرے عمل سے ملے گی، بل بعملی، میرے عمل سے۔ خدا فرمائے گا اچھا، پھر دوبارہ وزن کیا جائے گا، رکھو سارا نامہ اعمال میزان عمل پہ رکھا جائے گا، اور پھر جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے صرف دونوں آنکھیں نہیں، صرف ایک آنکھ نکال کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا دوسرے پلے پہ رکھ دو۔ اب دوسرے میزان عمل کے دوسرے پلے پر اللہ کی ایک نعمت آنکھ میں، دونوں آنکھوں میں سے صرف ایک آنکھ ہوگی، دوسری طرف 300 سال کی عبادت ہوگی۔ اب جب یہ رکھا جائے گا تو وہ ایک نعمت کا پلہ بھاری ہو جائے گا، عبادتوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا۔ اب خدا فرمائے گا تو نے تو میری ایک نعمت کا بھی حق ادا نہ کیا، باقی نعمتیں تو الگ ہیں۔ اب خدا فرمائے گا اے فرشتوں اذهبوا بعبدی الی ناری بعدلی، اے میرے فرشتوں لے جاؤ اس میرے بندے کو جہنم میں، میرے عدل سے لے جاؤ، میرے عدل سے۔ اب وہ بندہ ہاتھ جوڑے گا، مولا معاف کر دے، تو اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دے، تو اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دے۔ پھر خدا فرمائے گا لے جاؤ، میری رحمت سے اسے جنت میں لے جاؤ۔ مطلب کیا ہوا؟ عمل کی بنیاد پر اگر چاہو گے بخشش نہیں ہو سکتی۔ 300 سال کے بعد عبادت پہ عبادت کر کے گیا تو وہ عمل کی بنیاد پر بخشا نہیں گیا، خدا کی رحمت سے بخشا گیا، اور خدا کی رحمت کا نام ہی محمد الرسول اللہ ہے۔ بے شک، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان شہید اعظم۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں بخشش صرف عشق رسول پر ہوگی۔ اب دیکھیں تو صحیح، قبر میں لٹا دیا جائے گا، فرشتے آئیں گے منکر نکیر، 3 سوال کریں گے۔ پہلا سوال من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ پھر تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یعنی پہلا سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے؟ بندہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ بندہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو خدا کو رب کہہ دیا مگر بخشش نہیں، ابھی سوال باقی ہے۔ اسلام کو اپنا دین بتا دیا مگر ابھی بخشش نہیں، ابھی سوال باقی ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی اور فرشتہ پوچھے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو ایمان والا ہوگا وہ کہے گا ہم تو دنیا میں بھی کہتے تھے اور یہاں بھی کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، جو مالک حبیب یعنی محبوب مہم میں نہیں میرا تیرا۔ ہم تو وہاں بھی کہتے تھے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ تو ہم تو دنیا میں بھی انہیں مانتے تھے، یہ پڑھتے تھے، تو یہ تو ہمارے آقا ہیں، ہمارے ماں باپ ملجا ہیں، ہمارے نبی ہیں۔ تو اب جب یہ جواب ملے گا تب فرشتے کہیں گے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ پہلا سوال رب کے بارے میں ہوا مگر خدا کو رب کہہ دیا، بخشش نہیں ہوئی، ابھی اور ہے۔ اسلام کو دین بتا دیا، بخشش نہیں ہوئی، نبی سے محبت کی بنیاد پر بخشش ہوگی۔ اس لیے بتا دو جو رب رب کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، صرف خدا کا ذکر کرتے ہیں، بتا دو قبر کا سوال بتا رہا ہے صرف خدا کو ماننے سے بخشش نہیں ہوگی، صرف اسلام کو اپنا دین بتانے سے بخشش نہیں ہوگی۔ خدا کو رب بھی مانو، اسلام کو دین بھی مانو، اور ساتھ میں نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو کہ میرے نبی جیسا نہ کوئی ہوا ہے اور نہ کوئی ہوگا۔ بے شک حق ہے، تو بخشش ہوگی۔ بے شک۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، کے اعلیٰ حضرت، فیضان مشاہد ملت۔ یہی پیغام سارے بزرگوں کا ہے، تو یہی مین مشن ہے،
یہی مین مشن ہے. سارے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیں. عقیدہ جب صحیح ہوگا تو فیض ملے گا. اور عقیدہ اگر گڑبڑ ہوا تو کسی بھی بارگاہ میں چلے جائیں کوئی فیض نہیں ملے گا. اور نبی سے محبت جب صحیح ہوگی, عشق رسول جب صحیح مانا جائے گا, جب نبی کے گستاخوں سے نفرت ہوگی, نبی کے گستاخوں سے دوری ہوگی, نبی کے گستاخوں سے علیحدگی ہوگی, محبت کا دعویٰ ہو, وہابیوں کے ساتھ کھانا پینا ہو, محبت کا دعویٰ ہو, دیوبندیوں کے ساتھ رشتہ ناتا ہو, محبت کا دعویٰ ہو, وہابیوں کے ساتھ میل جول ہو. قسم خدا کی یہ محبت رسول نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن فرماتے ہیں ان کے دشمن کا جو دشمن نہیں سچ کہتا ہوں دعویٰ بے اصل ہے, جھوٹی ہے محبت تیری. بے شک دعویٰ بے اصل ہے, جھوٹی ہے محبت تیری. تو کل ملا کر کے خلاصہ یہ نکلا کہ صرف اور صرف بخشش کا دار و مدار محبت رسول ہے, عشق رسول ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اور یہ قرآن نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کفر کو معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جو گناہ ہیں کفر کے نیچے جو گناہ کبیرہ ہیں, حرام کام ہیں, اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا معاف فرما دے گا. بے شک تو گناہوں کی معافی ہے. وہابیت, دیوبندیت, رافضیت, قادیانیت یہ سب کفر ہیں, اور کفر کی معافی کسی حالت میں نہیں ہے. اس لیے ایمان بچائیں, اور ایمان جب بچے گا وہابیوں سے دوری ہوگی, دیوبندیوں سے دوری ہوگی. جتنے فرقہ باطلہ ہیں اور جو ایمان میں تذبذب پیدا کرتے ہیں یا صلح کلیت پھیلاتے ہیں, اس زمانے میں جیسے ہری پگڑی والے دعوت اسلامی ہو گئے, سفید پگڑی والے سنی دعوت اسلامی ہو گئے, یا مزاروں کو گردواروں سے اور مندروں سے تشبیہ دینے والا یہ تطہیر ہو گیا اور تطہیری ملے ہو گئے. تو ان سب سے بھی دور رہیں گے تب بزرگوں کا فیض ملے گا. مزاروں کو گردواروں کی طرح بتاؤ, مندروں کی طرح بتاؤ, اور پھر مزار پہ جاؤ, فیض نہیں ملے گا. فیض جب ملے گا جب یہ عقیدہ لے کر کے جاؤ گے کہ جب ہم یہاں جائیں گے تو یہ اللہ والوں کی بارگاہ ہے, یہاں سے ایمان ملتا ہے, یہاں سے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے, یہاں سے عشق رسول کا جام پھرایا جاتا ہے. جب یہ سمجھ کے جاؤ گے تو انشاءاللہ فیض ملے گا. تو اس لیے ایسے لوگوں سے بھی دور رہنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو ایمان اس چیز کا نام ہے, اور کل قیامت کا میدان ہوگا. اللہ سب جانتا ہے کون اچھا ہے کون برا ہے, کون صحیح ہے کون غلط ہے, اللہ سب جانتا ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. تو اللہ کو حساب لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جسے چاہے جنت میں بھیج دے, جسے چاہے جہنم میں بھیج دے, مگر پھر حساب و کتاب کیوں لیا جائے گا؟ اور حساب و کتاب بھی لیا جائے گا تو علماء فرماتے ہیں چند لمحوں میں سارا حساب و کتاب ہو جائے گا, سب ہو جائے گا. پھر اتنا لمبا زمانہ میدان محشر کا 50,000 برس کے برابر ایک دن کیوں؟ تو وہ اس لیے ہے کہ کل قیامت کے دن خدا اپنے محبوب کی شان بتائے گا, خدا اپنے محبوب کی شان بتائے گا. جو جنت جہنم میں جا چکا ہوگا اگر ایمان والا ہوگا, نبی جا کے جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجے گا. تو جہنم جا رہا ہوگا نبی کو آواز دے گا, نبی آ کر کے جہنم سے بچا لیں گے. پیاسا ہوگا نبی جامع کوثر پلا کے پیاس بجھائیں گے. اور جب جنت میں جائے گا تو جنت کا راستہ جہنم کے اوپر سے ہے, یعنی پل سے راست جہنم کے اوپر ہے. وہاں سے کیسے گزرے گا؟ تو نبی دعا کریں گے رب سلم رب سلم, اے مولا میری امت پہ سلامتی نازل فرما, میری امت سلامتی سے گزر جائے. یعنی پیاس بجھانے والے نبی ہیں, عمل کو لا کر کے بخشش کروانے والے نبی ہیں, جہنم سے بچانے والے نبی ہیں, پل صراط سے گزارنے والے نبی ہیں. تو نبی کا سہارا ضروری ہے, اور نبی کا دامن چھوٹ گیا تو قسم خدا کی جہنم میں جاؤ گے. اس لیے دامن رسول تھامنا سب سے ضروری ہے. تو اعلیٰ حضرت کے بھائی فرماتے ہیں کہ چند لمحوں میں حساب کتاب ہو جائے گا. تو پھر اتنا لمبا زمانہ, تو فرماتے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا عشق رسول عطا فرمائے, ایمان پر زندگی عطا فرمائے, ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. آمین.